عزیز رکھتا ہے، اور رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ دوسروں سے جھگڑا مول لیتا ہے، اپنے بیٹے اور اپنے قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار، ان کے لیے جو ہے اس کو غیرت آتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو ان کی محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنے وطن کو بھی عزیز رکھتا ہے، جس ماحول میں پلا بڑھا ہے اس کو بھی عزیز رکھتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھا تو اپنا وطن بھی چھوڑا، اور ان کا کلمہ پڑھا تو جو ان سے بیگانے ہوئے ان کو چھوڑا، اور ان سے رشتہ جوڑا جو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو اسی کو میں نے عرض کیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ اور آدمی اپنے باپ کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ تو اس نے یہ کوئی شاعری نہیں کی ہے بلکہ قرآن کی ترجمانی کی ہے، کہ قرآن میں بھی جو ہے یہ فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تم کو ڈر ہے، یہ سب اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے، اور اللہ بے حکموں کو جو رسول کے حکم پر نہیں چلتے، جو رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں باندھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو اگلوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے یہ ان کا وتیرہ رہا جو میں نے نقشہ کھینچا، اور یہی پیغام احمد رضا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، اور پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کا جب آخری وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو کوئی گالی دے تو اس کے لیے تم لڑنا، میرے شاگردوں کو کوئی برا کہے ان کے لیے لڑنا، میرے خلفاء کو کوئی برا کہے ان کے لیے لڑنا۔ یہ تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹوں کے پیچھے چلنا اور میرے شاگردوں کے پیچھے چلنا، میرے رشتہ داروں کے پیچھے چلنا۔ دین کے معاملے میں یہ اور بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب ہوئے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ ہوئے، اور انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی طرح سے رشتہ اسی سے رکھا جس کا رشتہ نبی سے ہے۔
اور جس کا رشتہ نبی سے نہیں انہوں نے اس سے کوئی رشتہ و ناتا نہیں رکھا. اور اعلیٰ حضرت کی بھی یہی روش رہی کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے اور عزیز اور بڑی محبت، لیکن ذرا سا بھی ان کی روش میں انحراف دیکھا اور یہ دیکھا کہ پہلے دیکھا رشتہ غلامی مضبوط تھا تو بڑی چاہت تھی، بڑی محبت تھی، اور یہ دیکھا کہ رشتہ غلامی جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور دوسروں سے جو ہے ناتا الگ باندھا جا رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان سے اپنی محبت کے رشتے توڑ لیے. یہی ان کے صاحبزادوں کی روش رہی اور یہی وہ روش ہے جو صحابہ نے اپنائی کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی عزیز و اقارب کو کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا، رسول کے لیے چھوڑا. کہ دین کا جو رشتہ ہے وہ خون کے رشتوں سے جو ہے بالا تر ہے. خون کے رشتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور خون کے رشتوں ہی کو نہیں، ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہی جو ہے وہ اس میں پیغام ہے کہ پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں. اور یہ بھی قرآن کریم کی یہ تلقین ہے کہ ہماری محبت جو ہے وہ اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے محض اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے جو ہے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک مصطفیٰ کے غلام رہیں، اور مصطفیٰ کے غلام نہ رہیں تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہی صحابہ کی روش اور یہی اہل سنت کی روش اور یہی اعلیٰ حضرت کے نام سے، جن کے نام سے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت پہچانا جاتا ہے، ان کی یہی روش. تو انہوں نے آخری وقت جب جانے لگے دنیا سے تو یہ نہیں کہا کہ اپنے بڑے بیٹے کے نام یہ کہے جاتے کہ ان کے پیچھے چلنا، یا چھوٹے بیٹے کے نام کہے جاتے کہ ان کے پیچھے چلنا، بلکہ یہ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں خبر کہ کون آئے اور تمہیں کیا بتائے. میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے. یہ ان کی جو ہے بڑی احتیاط اور ان کی یہ دیانت اور یہ امانت کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو اپنے گھر والوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ اس دین کے سپرد کیا جس دین کی دنیا میں رہتے جیتے جو ہے رہ کر کے خدمت کرتے رہے، اسی دین کے سپرد کیا کہ اس دین پر قائم رہو. اور اس میں جو ہے یہ پیغام دیا کہ جو دین پر قائم رہے اس سے رشتہ رکھو، اور جو دین پر قائم نہ ہو تو میرے خاندان کا بھی ہو تو نہ میرا اس سے کوئی رشتہ، نہ اسلام کا اس سے کوئی رشتہ، نہ مسلمان کا کوئی رشتہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اہل سنت ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت میری مجبوری نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے نسبت پر میں شہرت کے لیے اور دولت کے لیے یا عزت کے لیے میں فخر نہیں کرتا، بلکہ میں اس وجہ سے فخر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان کی نسل میں بنایا
اور ان کو امام اہل سنت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے یہ جذبہ جو ہے مجھ کو بھی عطا فرمایا کہ ہمارا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے۔ اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو پدر مادر برادر مال و جاؤں فدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، صحابہ کے دین پر، رسول اللہ کے دین پر، غوث اعظم کے دین پر ہم کو قائم رکھے، اور اس کے صدقے میں جیسے اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دینی اور دنیاوی مرادیں پوری کرے، حاجتیں پوری کرے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی دفعہ تمہارے لیے۔ اور رضا نے اپنے لیے کہا تھا، اور ہم رضا والے جو ہے ان کے وسیلے سے ہم یہ کہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب یاسین رضا نیٹورک۔